بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد کمال منہاس، MK ایجوکیشنل ریسورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر کورس کوڈ 436 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سیرت طیبہ کا اگلے ٹاپک حضرت ابو طالب کی کفالت کے متعلق ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ایک لائک اور شیئر کی وجہ سے کتنے ہی وہ اسٹوڈنٹس ان کا فائدہ ہو جائے گا جو کہ وقت نہیں نکال پاتے خود ریڈ کرنے کا۔ چلیں اب لیکچر شروع کرتے ہیں۔ لیکچر کے سٹارٹ میں نے جیسا بھی بتایا تھا کہ ہمارا جو آج کا لیکچر ہوگا وہ حضرت ابو طالب کی کفالت پہ ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ادوار کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایک پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت دائی حلیمہ کے پاس 2 سال کا عرصہ گزارنا، اس کے بعد شق قدر کے واقعہ کے پیش ہونے کے بعد حضرت دائی حلیمہ کا حضرت آمنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کرنا، اور 6 سال تک کی عمر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے ساتھ رہنا، اور پھر اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں رہنے کے بعد 8 سال کی عمر میں جب 578 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 100 سال تھی۔ تو انہوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کفالت کا ذمہ حضرت ابو طالب کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لگتے تھے ان کے ذمہ لگا دیا تھا۔ تو ایک وقت گزرا تھا ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وقت گزرتے ساتھ ساتھ حضرت ابو طالب کا جو تھا وہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انس پیدا ہو گیا تھا۔ تو اس کے علاوہ کئی ایسی چیزیں حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دیکھی تھیں جنہیں دیکھ کے ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ مکہ میں قحط پڑا تو حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرائی، تو دعا فوری طور پر قبول ہو گئی۔ آسمان پہ بادلوں کا کوئی ٹکرا نہ تھا، لیکن اچانک سے پتہ نہیں کہاں سے بادل آئے اور ان سے بارش ہوئی اور قحط کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا۔ اسی طرح حضرت ابو عبد المطلب نے بھی ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور دعا کی، تو اسی وقت بارش ہو گئی اور قحط کا جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ کے حضرت حضرت ابو طالب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام بچے نہیں ہیں۔ تو ایک دفعہ حضرت ابو طالب نے آپ کی جو شان میں ایک شعر پڑھا تھا، شعر کچھ یوں تھا، اس کا ترجمہ ہے: وہ روشن و منور ہستی جس کے روئے زیبا کے واسطے سے بادلوں سے بارش مانگی جاتی ہے۔ الغرض 8 برس کی عمر میں حضرت ابو طالب کی کفالت میں اگر ابو طالب چونکہ غریب تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ بنے، بلکہ ان کے لیے ان کے ساتھ کام کرتے رہے اور آپ کی برکتیں رحمتیں آپ پر استوار تھی۔ ابتدائی عمر میں اجرت پر بکریاں بھی چرائیں۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ شام کا پہلا سفر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ ایک قافلے میں گئے اور وہاں شام کے قصبے بصرہ میں پڑاؤ ڈالا تھا جو رومانیہ کے زیر حکومت تھا، اور یہاں الگ گرجا تھا جہاں بحیرہ نامی ایک مشہور معروف پادری رہتا تھا۔ یہ عیسائی مذہب کا بڑا عالم تھا۔ بحیرہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے، جہاں وہ جاتے ہیں یہ ٹکڑا ساتھ چلتا ہے۔ اس نے اور بھی نشانیاں دیکھی جس سے قافلے والوں کی طرف رغبت ہوئی اور ان کی دعوت کی، اور جب ان کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو غور سے دیکھنے لگا۔ پھر آپ سے چند سوالات کیے، آپ نے جوابات دیا تو انہیں انجیل کی پیشین گوئیوں کے مطابق پایا۔ پشت پر مہر نبوت بھی دیکھی۔ پھر ابو طالب سے کہا اپنے اس بھتیجے کو فوراً واپس لے جائیں، تو اس کے متعلق یہودیوں سے ہوشیار رہیے، خدا کی قسم اگر انہوں نے دیکھ لیا تو کچھ علامات جو میں نے پہچانی ہیں یہ اگر وہ بھی پہچان گئے تو ضرور اس کے در پہ آزاد ہو جائیں گے
کیونکہ اس کا عظیم الشان مستقبل ہونے والا ہے۔ قرآن کریم میں بار بار آیا ہے کہ وہ اہل کتاب جن کو توریت انجیل کا ٹھیک ٹھیک علم ہے وہ آپ کو خوب جانتے ہیں اور اپنی کتابوں میں آپ کا نام لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یہودیوں کی طرف سے جو خطرات تھے وہ بعثت کے بعد سامنے آئے تاکہ ان کو جزیرہ عرب سے نکال دیا گیا۔ امت مسلمہ سے ان کی دشمنی اب تک جاری ہے اور اس وقت دنیا میں ان سے بڑھ کر مسلمانوں کا دشمن کوئی نہیں ہے۔ اب عرب ریاستوں کے قلب میں انہوں نے اپنی ریاست قائم کر لی اور پوری دنیا کو فتح کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اب جنگ فجار 580 سے 590 کے دوران عرب کے مختلف قبائل کے درمیان ہوئی تھی۔ تو اس جنگ کے 4 دور ہوئے تھے۔ چوتھے دور میں قریش اور قبائل کنانہ اور حوازن کے درمیان جنگ ہوئی اور یہ واقعہ بعثت نبوی سے 20 سال قبل کا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 20 سال تھی، یعنی سفر شام سے تقریباً 8 برس بعد آپ اس جنگ میں شریک ہوئے اور اپنے چچاؤں کو صرف تیر نکال کر دے رہے تھے۔ چند تیر خود بھی پھینکے، مگر بادل نخواستہ خود فرماتے تھے کہ میری دلی خواہش یہی تھی کہ ایسا نہ کرتا، وہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا۔ حضور کو کشت و خون سے طبعاً نفرت تھی۔ بنی نوع انسان کی اصلاح کے لیے آپ نے کم سے کم جانیں ضائع کر کے جو انقلاب برپا کیا، دنیا اس کی بے نظیر نہیں پیش کر سکتی۔ دور جدید میں اس سے زیادہ جانیں تو ایک ہی ملک میں سڑکوں کے حادثات میں سال کے اندر ضائع ہو جاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 برس میں بھی اتنا خون نہیں بہایا جو آج مفت میں سال بھر میں ایک ہی ملک میں بہہ جاتا ہے، اور جنگوں میں جو تباہیاں مچتی ہیں اس قتل و غارت گری کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ اب حلف الفضول۔ جب قریش جنگ فجار سے واپس آئے تو انہوں نے ایک معاہدہ کیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت قائد کی شرکت فرمائی۔ اس معاہدے کے الفاظ یہ ہیں: خدا کی قسم ہم لوگ مظلوم کا اس وقت تک ساتھ دیتے رہیں گے جب تک کہ دریا ان کو تر رکھے گا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ، اور معاشرے میں ایک دوسرے کی ہمدردی اور غمگساری کیا کریں گے۔ گویا یہ معاہدہ مظلوم کی داردرسی اور باہمی ہمدردی اور غمگساری کا معاہدہ تھا جس میں حضور جوانی میں شریک ہوئے۔ آپ کے طبعی ملان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ معاہدہ تاریخ میں حلف الفضول کے نام سے مشہور ہے۔ حضور نے اس معاہدے کو بہت پسند فرمایا۔ شام کا دوسرا سفر 595 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی تو ابو طالب کے ایما پر آپ تجارتی سفر کے لیے تیار ہوئے۔ مکہ کی مشہور و معروف خاتون خدیجہ بنت خویلد اپنا سامان دے کر لوگوں کو تجارت پر بھیجتی تھی اور پھر ان کو معقول معاوضہ دیتی تھی۔ ابو طالب کے کہنے پر آپ بھی اس مقصد کے لیے حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس گئے۔ انہوں نے آپ کی پیشکش فوراً قبول کر لی کیونکہ آپ کی شخصیت جانی پہچانی اور آپ کی برکات مشہور و معروف تھی۔ آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے اور شام کے شہر بصرہ پہنچے جو دمشق کے راستے پر واقع ہے۔ یہاں نستورہ پادری نے آپ کو دیکھا اور جس طرح 12-13 سال قبل بحیرہ راہب نے آپ کے حالات اور علامات سے آپ کو پہچانا تھا، اسی طرح اس پادری نے پہچانا۔ کچھ حالات میسرہ غلام نے بھی دریافت کیے اور پھر کہا یقیناً یہ نبی اور آخری نبی ہیں۔ پھر سب نے اپنا اپنا مال فروخت کیا۔ حضور نے اپنا مال فروخت کیا۔ خدا کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دگنا نفع ہوا۔ قافلہ مکہ معظمہ واپس ہوا، آپ بھی ساتھ ہی واپس ہوئے۔ بحیرہ عافیت مکہ پہنچے اور جو نفع کمایا تھا وہ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے سامنے رکھتا ہے۔ میسرہ غلام نے نستورہ راہب سے ملاقات اور گفتگو کا سارا ماجرا سنایا۔ راستے میں جو غیر معمولی باتیں سفر میں پیش آئیں ان کا بھی ذکر کیا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد بہت متاثر ہیں اور جو